السلام علیکم جی. مجھ سے بہت سے دوستوں نے ساتھیوں نے اکثر یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ عورت مارچ پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتے, آپ فیمنزم پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتے, آپ حقوق نسواں پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتے, آپ ان سوالات کو ایوائڈ یہ ایک صاحب نے مجھے وائس نوٹ بھیجا تھا انسٹا, آپ ایوائڈ کر جاتے ہیں ان کو. میں بالکل ایوائڈ نہیں کرتا, اور کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے کوئی بات کریں, آپ اس حوالے سے ہمیں کوئی چیز سمجھائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیے پہلے تو میں نے سوچا کچھ چیدہ باتیں کر لوں اس دفعہ کی عورت مارچ کے حوالے سے, اور ویسے بھی کہ دیکھیے پہلے تو میں کوئی عورت مارچ کا آرگنائزر نہیں ہوں, نہ میں کوئی ایسے حلقہ احباب ہیں میرے جو عورت مارچ کو آرگنائز کرتے ہیں, تو کہیں سے میرا کوئی اوپینین انفلوئنس نہیں ہے. ہاں جاننے والے ہیں جو مارچ آرگنائز بھی کرتے ہیں, جو مارچ پہ جاتے بھی ہیں. پریڈومیننٹلی میرے جو کولیگز ہیں, اٹس an all women team. They take certain decisions and I have to respect them like they respect my decisions. لیکن رہی بات کہ عورت مارچ اتنا کنٹروورشل ٹاپک ہمارے لیے بن گیا ہے. پہلی چیز تو لوگوں نے کہا کہ جی عورت مارچ آپ کو مردوں سے نفرت کرنا سکھاتی ہے. دیکھیے اگر تو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ کسی کی بھی عورت مارچ کے آرگنائزر کی یہ انٹینشن ہے تو یہ بالکل غلط انٹینشن ہے, کیونکہ یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. کسی بھی تحریک میں, کسی بھی مہم میں آپ کو ساتھی چاہیے ہوتے ہیں, چاہے وہ اپوزٹ جنس کے ہوں, چاہے وہ ڈومیننٹ ہیجمون ہوں, چاہے وہ ڈومیننٹ اسٹرکچر کے ہوں, چاہے کارپوریشنز کے ہوں. مطلب کہیں کہیں تو رسپانسبل کیپٹلزم بھی بیچ میں آتا ہے, سوچا جائے اگر اس چیز کے بارے میں. تو اگر کوئی چیز آپ کو کسی ایک چیز سے نفرت کرنا سکھا رہی ہے, وہ تو اس کا کوئی فیوچر ویسے ہی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیجئے کہ یہ ہمیں مردوں سے نفرت کرنا سکھا رہی ہے. ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا ہے, جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں. پچھلے سال والی عورت مارچ پہ میں گیا تھا, پچھلے سال نہیں جا سکا, اس دفعہ بھی فیملی میں کچھ ایونٹ ہے اس وجہ سے نہیں جا سکا. لیکن پہلی چیز تو یہ کہ مردوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتی آپ کو عورت مارچ. دیکھیے جب اتنا صدیوں کا, اتنے عرصوں کا غم و غصہ ہے آپ کے اندر, تو وہ کسی نہ کسی طرح تو نکلے گا یار. آپ اپنے ماں باپ سے دہی لانے پہ, آپ ویڈیو گیم کھیلنے اماں ابا دہی لانے کو آپ کو کہتے ہیں, آپ غصے سے کنٹرولر مار دیتے ہیں, دروازہ بھیڑ دیتے ہیں. آپ سمجھیں آپ کو ساری عمر سپریس کیا گیا ہو, تو آپ کے پاس اتنا رائٹ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں ذرا سا بڑھ کے بات کر لیں, اور جو آپ کے اندر کا غم و غصہ ہے اس کو کسی ویسل کے تھرو باہر نکالیں. تو پہلی تو یہ چیز ہے جس پہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ, کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا جی فورن فنڈڈ ہے, پورا ایک ہیش ٹیگ چلا ٹویٹر پہ. یار وہ تو ٹویٹر پہ بھی لوگوں نے بڑے اچھے جواب دیے. فورن فنڈڈ کیا نہیں ہے پاکستان میں. آج سے کچھ سال پہلے تک اگر آپ پاکستانی تعلیمی نظام کا حصہ رہے ہیں تو کیری لوگر بل نامی ایک بل کے تھرو آپ کو پیسے ملیں. کوئی چیز آپ کی ایک ایڈ چلا رہی ہے, کوئی چیز آپ کی ایک ایڈ چلا رہی ہے. آدھے سے زیادہ وہ لوگ جو اس کو کال آؤٹ کر رہے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ, وہ فورن فنڈڈ اسکالرشپس پہ باہر گئے ہیں. تو دیکھیے پہلے تو یہ چیز کہ کوئی چیز فورن فنڈڈ ہے اس سے اس کی لیجیٹمیسی چیلنج کر دی جاتی ہے, یہ آئی ڈونٹ سی اٹ. ہاں اگر کوئی بہت اسپیسیفک پرپز کے لیے یوز کی جا رہی ہے تو وہ خود ہی سامنے آ جائے گی, اور اس کے لیے آپ کو کوئی شیرلاک جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ مردوں کو عورت مارچ میں عورتوں کا جو جذبہ ہے, خواتین کا جو جذبہ ہے, جو لڑکیوں کا, میں نے اتنی زبردست تقریریں سنی آج, اتنی زبردست تقریریں میں نے ٹویٹر پہ سنی, سچ ایلوکوینٹ اسپیکرز, کہ مطلب جیسے ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. آپ کو ایک وقت لگا کہ مجھے پرسنلی ان کا اسپیکنگ اسٹائل بہت پسند ہے. ان کا واو گریٹ اسپیکرز, اور بڑا ریشنل لاجک ہے. ہر کوئی اس چیز کی بات کر رہا ہے کہ چاہے جنسا ہراسانی ہو وہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے, پاور سٹرکچر میں کوئی اور بھی دبایا جاتا ہے. تو مجھے تو کہیں سے اس چیز کے اندر کوئی مجھے قباحت نہیں ہے اس پوری موومنٹ سے. ہاں اب دیکھیے وہ کہتے ہیں جی ایسے پلے کارڈز بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ آفینڈ ہو رہے ہیں, کوئی ڈک پکس کی بات کی جا رہی ہو. یار آپ کا ایگو اتنا ننھا سا کیوں؟ ایک پلے کارڈ ہے بھائی, آپ کے گھر کے آگے کوئی فلیش تو نہیں کر رہا نا کچھ, جو سارے دنیا میں, پاکستان میں کیا دنیا میں مرد کرتے ہیں. تو اتنا سا مطلب اس چیز کو وہ نہ کریں. آپ کا ایگو اتنا کیوں ہرٹ ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا. ہیونٹ یو ڈن آل دیٹ؟ ہیونٹ یو ایور ڈن لائک سیکسٹنگ ود اے وومن, دوز لیم جوکس اینڈ ایوری تھنگ؟ مے بی اٹ واز ٹو وے, بٹ آئی ایم شیور آپ سب نے کی ہے, ہم سب نے کی ہے وہ چیز. اور اس کے اندر آپ کو سوال آتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہے, اور
یہ مجھے آفینڈ ٹریگر ہو رہے ہیں، ہم ٹریگر ہو رہے ہیں. اور یار ایک دن، جسٹ ون ڈے، دیر از جسٹ ون ڈے ویئر دے گو، دے سیلیبریٹ، دے لائک واٹ دے ڈو. میں آپ کو بتاؤں اس ایک دن آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس ایک دن آپ کو خاموشی سے بیٹھ کے صرف سننا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حقوق نسواں قطعاً مردوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ خواتین کا معاملہ ہے. ہاں مرد آبویسلی اس کے اندر یہ اینگل ہے کہ خواتین بھی تو ہم سے ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کا درد ہمارا درد، بالکل ایز سم ون ہو آر ان کمراڈری ود دیم، یس. لیکن اس کی ریزولوشن بھی خواتین ہی کو ڈیسائیڈ کرنے دے. پین ان کی ہے، سفرنگ ان کی ہے، تو تھوڑا سا وہ مینس پلیننگ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، تو اس چیز کو ایوائڈ کریں. پہلی. دوسرا یہ کہ سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نی جرک ریئیکشنز دیں. لسن ٹو وٹ دے آر سیئنگ. اس دفعہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر وہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے جو گائنی اور آبسٹیٹرکس کے جتنے بھی خواتین پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کا مرد ان کے لیے ڈیسیجنز لیتا ہے بھائی. وہ کہتے ہیں نہیں جی سیزیرین ہوگا، نہیں جی مجھے تو نیچرلی کروانا ہے، سیزیرین نہیں ہوگی ڈیلیوری. اتنے بچے اس چکر میں ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ مرد اپنی انا پہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی میری بیوی کو آپریٹ نہیں کرے گا، جسٹ بیکاز دا وومن کی ناٹ میک ہر ڈیسیجنس. اور ہیلتھ کیئر میں تو چیزیں اتنی زیادہ پیچیدہ ہیں، جسٹ بیکاز آپ آخان جا کے کسی اچھے ہاسپٹل جا کے اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو دو بہت پروفیشنل سے لوگ آپ کو، آپ کی والدہ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو وہ ایکسیس دلواتے ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ٹھیک ہے، کہ ایسا ہی ہے اور نظام اتنا اچھا ہے. نظام بہت برا ہے. کبھی آپ کے گھر جو ہاؤس ہیلپ آتی ہے نا، ان سے پوچھیں کہ ان کو کس طرح کی پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے ٹو ایکسیس ہیلتھ کیئر ایشوز. تو بس میں اپنے جتنے بھی میرے بہت سے مرد فالوورز ہیں یہاں پہ کہ یار چل ہو جاؤ، دیکھو نا چل ہو جاؤ. کوئی یہ مطلب کوئی اتنا انقلاب نہیں آ رہا، کوئی بہت پریشانی نہیں ہو رہی. یہ ویوز ہیں جو آپ کو لگتے ہیں بھائی. جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلچر کو ڈومینیٹ کیا، اس کی وجہ سے انڈیو فائدہ ہوا ہے اور کوئی آپ کے اوپر نہ، ہمیں اصل میں عادت نہیں ہے سننے کی. وہ عورت رو دیتی ہے نا، مرد چلاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے، نہ ہمیں رونا سکھایا، نہ ہمیں سینسیٹیو ہونا سکھایا. تھوڑا بہت سینسیٹیو ہونا سکھا دیا ہوتا تو ہم کہتے کہ نہیں یار شاید یہ عورت جو بات کر رہی ہے، یا اگر اس نے اپنے خون میں لبریز کپڑے بالکنی کی طرح عورت مارچ پہ لٹکائے میں ہیں، تو واقعی میں ان کے اوپر وہ خونی مظالم ہوئے. کتنے قاری صاحبوں کو آپ جانتے ہو جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو مولیسٹ کرتے رہے ہیں یار. اینڈ آئی ہیو نیور ہیڈ اے سسٹر. اور میں ایک بہت پیٹریارکل نظام سے آیا، تو میرے لیے اندر یہ ریئلائزیشن بہت بعد میں آئی. بٹ میرے جتنے بوائز ہیں، آل دا مین آؤٹ دیر، یار چل کر کے بیٹھ جاؤ. دس ون ڈے، فار ون ڈے لسن، دیکھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی اپنے اندر برداشت پیدا کر لو. کسی کا کچھ نہیں بگڑنے والا، کسی کا کچھ نہیں جانے والا. کل کو آپ کی ہی بچیوں کو، آپ کی ہی ماؤں کو، آپ کی ہی بہنوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. اس می ٹو موومنٹ کے آنے سے میں یہ جانتا ہوں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جو لوگ کل تک بلا وجہ ایکسٹرا کی کمر پہ ہاتھ لگاتے تھے اور سہلاتے تھے، بولتے تھے گڈ جاب، وہ دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. تبدیلی آ گئی ہے باس، اور آئے گی. اور آپ کو اس طرح کی تمام چیزوں کو تھوڑا سا ہولے سنبھل کے، میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، عورتیں خود بہتر جانتی ہیں، میں کوئی نہیں ہوتا عورتوں کو بتانے والا. ہولے سنبھل کے تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے جانے. ہاں خواتین یہ ضرور کر سکتی ہیں کہ اگر ان کو واقعی میں کہیں لگتا ہے کہ کوئی انڈیو کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک جنس کے خلاف موومنٹ کنورٹ ہو رہی ہے، تو جائیں ان کو بھی سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے. لیکن یار شروع کی تھوڑی کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہے. اتنے بڑی موومنٹ میں اتنے آرام سے الائنسز نہیں بنتے، کچھ پھوٹ بھی پڑتی ہے، اور الائنسز بن کے ایک کامن گول کی طرف جانا بڑی مشکل بات ہے. میرے حساب سے تو ابھی تک ان کا بہت سفر باقی ہے، لیکن جتنا سفر طے کیا ہے وہ کافی نظم و ضبط اور ہم آہنگی سے کیا ہے. اپنا خیال رکھیے، گھر کی عورتوں کی عزت کیجیے، اور عورتوں اور لڑکیوں کی سن لیا کیجیے. شکریہ.